کرنے والے بن جائیں. لیکن جب وہ بڑے لوگ ان کے وڈیرے فوت ہو گئے، نسل در نسل پچھلے لوگ آئے، تو انہوں نے بجائے ماننے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کی. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انصار مدینہ یعنی جو اصالتاً وہاں کے باشندہ تھے، انصار مدینہ 3 وجوہات سے علماء یہود کے معتقد تھے، حالانکہ وہ باہر کے تھے اور یہ یہاں کے تھے، لیکن ان کو عقیدت تھی یہود کے ساتھ. کیوں؟ کتنی وجہ؟ 3. نمبر 1 کہ یہود کو ان پر علمی تفوق حاصل تھا، وہ تو ظاہر یہ امی تھے مدینے والے، اور علماء تو یہود میں ہی تھے. نمبر 2، اسی طرح ان کو تفوق قدسی بھی حاصل تھا، تقدس بھی حاصل تھا، یعنی انصار مدینہ انہیں اپنا راہبر اور مرشد مانتے تھے. 2. نمبر 3 تفوق مالی، کہ انصار مدینہ ہمیشہ ان یہود کے مقروض رہتے تھے. اب جب اسلام نبی کی بعثت سے اسلام آ گیا اور صحابہ کرام مہاجرین مکے سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، تو ظاہر ہے کہ ان کا بوجھ کن پر تھا؟ انہی انصار مدینہ پر تھا. اور چونکہ یہ انصار قلبی طور پر معتقد تھے یہود کے، تو قرآن کریم نے ان کی علمی اور عملی جتنی قباحتیں تھیں ان کو کھول کر انصار پر بیان کر دیا کہ یہ حقیقت ان پر واضح ہو کہ یہ یہود علماء، یہ علماء ربانیین نہیں ہیں، بلکہ یہ علماء سو ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں بلکہ یہ غدار ہیں. پھر آگے آیات قرآنیہ 2 قسم پر ہیں. ایک محکم یعنی جن کا ترجمہ بھی معلوم ہو اور مراد باری تعالی بھی معلوم ہو. نمبر 2 متشابہ. پھر متشابہ بھی 2 قسم پر ہیں. نمبر 1 ترجمہ بھی اور مراد باری تعالی بھی دونوں موجود ہوں، جیسے حروف مقطعات. اب ان حروف مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ مختصر کر رہا ہوں آج یہ. وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہر حرف کو ساکن کر کے اور ہر حرف کو دوسرے سے جدا کر کے پڑھا جاتا ہے. اگرچہ لکھنے میں ملا دیا بھی جاتا ہے لیکن تلفظ میں جدا جدا پڑھا جاتا ہے.
یہ متشابہ کی پہلی قسم. ترجمہ بھی مراد باری تعالیٰ دونوں موجود. نمبر دوم ترجمہ تو معلوم ہو لیکن مراد باری تعالیٰ مجہول ہو. جس طرح قرآن میں ید اللہ، استوى علی العرش وغیرہ ایسی جنہیں متشابہات کہتے ہیں. ایسی آیات کے بارے میں متقدمین کے ہاں صرف ایمان لانا ضروری ہے اور تعویل نہ کرنا بہتر ہے. اور متاخرین کے نزدیک شریعت کے اصولوں کے مطابق تعویل بھی کی جا سکتی ہے، جس طرح انہوں نے کیا ہے استوى بمعنی غلبہ. لیکن آسان اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ بس استوى علی العرش معنی معلوم ہے، مراد ہمیں معلوم ہے، تعویل کی بھی ضرورت ہے. اور یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. اب جو مؤولین ہیں وہ کہتے ہیں استوى علی الغرب علی العرش کہ اللہ نے غلبہ، اللہ کا غلبہ ہوا عرش پر. لیکن جو زیادہ پرامن مذہب ہے تو وہ یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرما لیا. کیسے فرما لیا؟ آگے اشکالات تو اس کا دروازہ سوراخ بند کر دو. کما یلی کو بشان، جیسے اللہ رب العزت کی شان شان ہے. نمبر دو، یہ تو ربط معنوی سے بات آگے چلی گئی. ربط نامی، پہلا ربط معنوی تھا، دوسرا ربط نامی. ربط نامی یہ کہ یہود گائے کی عبادت کرتے تھے اور مشرکین مکہ بھی گائے کے تقدس کے قائل تھے. نمبر دو، نصارہ آل عمران کی الوہیت کے قائل تھے. نصارہ آل عمران کی الوہیت، کیوں بی بی فاطمہ اور بیٹا پھر آگے عیسیٰ، یہ سارے آل عمران ہیں نا. نمبر تین، اس دور میں جس طرح شرک کر گئے اللہ کی حق تلفی کی جاتی تھی، اسی طرح حقوق العباد میں بھی حقوق العباد کی بھی حق تلفی کی جاتی. خصوصاً اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بہت بے دردی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اور عورت کو ظلم کا نشانہ بنائے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ، پھر بقرہ، پھر اس کے بعد کون سی آتی ہے؟ آل عمران، بالترتیب ان صورتوں کو ذکر فرمایا کہ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے. پھر اسی طرح آگے سورۃ النساء کے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم فرمایا اور خصوصاً عورتوں کو ظالموں کے ظلم سے بچا کر ان کے حقوق کا تحفظ فرمایا. تو اب بالترتیب ربط لکھو. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولا نعبد ولا نستعین البقرہ، ولا نعبد ولا نستعین البقرۃ کما فعل الیہود والمشرکون.
ولا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعل النصارى ونؤدی حقوق النساء رغبة ونؤتی صدقاتہن. یہ سورہ نساء. لہذا وَأَنزِلْ عَلَيْنَا مائدة انعامك وإفضالك في الدنيا والآخرة.